دی نوبل اکیڈمی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے اسپوکن انگلش کے کچھ اصول اور رولز، قاعدے اور کلی۔ آج میں آپ کو کچھ اصول بتانے والا ہوں کہ جو انگلش کو اسپیک کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا لیول چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کے پاس کچھ اصول ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ ان پہ قابو پا سکتے ہو تو آپ کے لیے انگلش بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے اسمائل اینڈ بریتھ۔ اعتماد، آپ کا اعتماد جو ہے، آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہائی لیول کا ہونا چاہیے۔ اپنے لیول کو پشے پست ڈال دے کہ میرا لیول کیا ہے، بلکہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ انگلش کو ایسے اسپیک کرتے ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ان میں ریزن کیا ہے کہ وہ اسپیک کر کے ان کے پاس کانفیڈنس اتنا آ جاتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو اسپیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اسمائل اینڈ بریتھ، اب جب آپ انگلش بول رہے ہیں، آپ کو لگے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ جس لیول کا تھا اس لیول پہ نہیں رہا، تو ایک تو اپنی گفتگو کے اندر اسمائل لے آئیں، اور پھر یا اسمائل کرتے کرتے آپ سانس لیں۔ یہ نمبر 1 ہے۔ اور آپ انگلش بولنے کے حوالے سے نئے نئے دوست بنائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ انگلش میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میمورائز ایگزامپلس اینڈ ووکیبلری۔ آپ بہت زیادہ مثالیں، ضرب المثل ہے، اور عموماً طور پہ جو ڈیلی بیس پہ کنورسیشن میں ہم اپنی جو نیٹو لینگویج میں یوز کرتے ہیں، ضرب المثل وغیرہ مثالیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اپنی ووکیبلری کو، صرف ووکیبلری سے انگلش نہیں بولی جا سکتی، بلکہ آپ کے پاس ایگزامپلس کا ایک ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لسن ٹو، نمبر 3 پہ آتا ہے جی، لسن ٹو لرن۔ اب جب بھی ریڈیو، ٹی وی، موبائل فون جب بھی سن رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ وہ جو انگلش بولی جا رہی ہے اس کے اوپر توجہ دیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے جی ایکسرسائز یور ماؤتھ۔ تو چونکہ ساؤنڈس کا کچھ فرق ہوتا ہے، ہم جو اپنی نیٹو لینگویج میں یوز کرتے ہیں وہ الفاظ کی ادائیگی کچھ اور طرح سے ہوتی ہے، اور جب ہم فارن لینگویج کی بات کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی اور طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے ماؤتھ کو پریکٹس، اپنے ماؤتھ کے ساتھ اور ورڈز کی ایکسرسائز کرتے رہیں۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ کاپی ٹو نیٹو اسپیکر۔ آپ جب فارن اسپیکر کو دیکھتے ہیں تو ان کی کاپی کریں، ان کو دیکھتے رہیں، جس طرح وہ ادائیگی الفاظ کرتے ہیں آپ بھی ویسی کرنے کی کوشش کریں، جس طرح وہ کرتے ہیں آپ بھی ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے جی آپ کا جو اپنا روم ہے، آپ کا جو اپنا کمرہ ہے، اس میں ایک بڑا سا میرر لگائیں، اس میرر میں اپنے ساتھ انگلش بولیں۔ اس طرح آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا، آپ کی ووکیبلری بحال ہوگی، اور پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ اصول ہیں، ان پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ 1 منتھ بھی ایسا کر دیں گے تو ود ان نو ٹائم یو ول بی اے گڈ اسپیکر، آپ ایک اچھے اسپیکر ہوں گے۔ ان پہ عمل ضرور کیے جائے گا، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔